We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ایران امریکہ سیز فائر اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد جس شخصیت کے، جس فیصلے کا سب سے زیادہ انتظار تھا وہ آج آ گیا. ہمیشہ کی طرح ایرانین سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نہ خود سامنے آئے، نہ کوئی آڈیو نہ کوئی ویڈیو بیان جاری کیا، مگر ان کے حوالے سے ایک بیان ایرانی میڈیا پر ضرور آیا ہے اور ایران کے حکام اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سپریم لیڈر کا ہی بیان ہے. اس میں سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے ڈیڈ لاک کی دو اہم وجوہات یعنی ایرانین نیوکلیئر اور میسائل پروگرام اور اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے بات کی. اپنے بیان میں مجتبی خامنئی نے کہا کہ ایرانین نیوکلیئر اور میسائل پروگرام ہمارا قومی ایسٹ ہے جس کی حفاظت ایرانی قوم کرے گی. انہوں نے ایران کے اسٹریٹ آف ہارموز پر حق و خود مختاری کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ اس کی نگرانی ایران کے پاس ہی رہے گی جو مذاکرات میں ایران کو بڑا لیوریج دے گی. یہی وہ دونوں وجوہات ہیں جن پر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی وجہ سے ایران امریکہ جنگ کے خطرات پھر سے منڈلانے لگے ہیں. اس بیان کے بعد امریکہ نے دوبارہ جنگ کے آغاز پر غور شروع کیا ہے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسوس کے مطابق امریکی سینٹ کام نے مختصر و طاقتور حملوں کا ایک منصوبہ بنایا ہے جس کے حوالے سے آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریفنگ دی جائے گی. ان حملوں میں ممکنہ طور پہ ایران کے انفراسٹرکچر کو ایک بار پھر نشانہ بنایا جائے جس کے بعد امریکہ ایران پر پریشر ڈالے گا کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے اور زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائے. تاہم پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے لیے خود امریکہ میں بھی مشکلات بے پناہ بڑھ رہی ہیں. ٹرمپ کا ایران جنگ منصوبہ غیر مقبول سے غیر مقبول تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک جھلک ہم نے کل دیکھی جب پہلی بار سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی نے ایک پبلک ہیئرنگ میں 6 گھنٹے تک سیکرٹری وار پیٹ ہیگسیت اور پینٹاگن چیف جنرل ڈین کین کی خوب کھچائی کی. کانگریس حوالہ کرتے ہوئے اس جنگ کو دلدل قرار دے دیا. امریکی وزیر دفاع سے کہا گیا کہ آپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کے آغاز سے ہی امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اور اب اس دلدل سے نکلنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں. جواب میں ہیگسیت نے ناقدین کو ہی اصل مسئلے کا قرار دیا، ان کو اصل مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے بیانات فوج کا حوصلہ گراتے ہیں اور دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہیں. Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. The President has got himself and America stuck in the quagmire of another war in the Middle East. He's desperately trying to extricate himself from his own mistakes. I hope you appreciate how reckless it is. The biggest challenge, the biggest adversary we face at this point are the reckless, feckless, and defeatist words of congressional Democrats and some Republicans. The way you stain the troops when you tell them 2 months in, Congressman, you should know better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies, shame on you for that statement. جنگ کا جواز دیتے ہوئے پیٹ ہیگسیت نے دعویٰ کیا کہ ایران کی صلاحیت ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. ان کے مطابق اگرچہ کئی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے اور مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے لیکن قتلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے. وزیر جنگ نے زور دیا کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو عالمی صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی. Since the war started, Iran's nuclear arsenal has not been weakened in any way. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet. For all of the Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material might be. Reclaiming my time for we're just a watching quick it. second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of So missiles. Operation Midnight They're at the Hammer weakest accomplished moment. nothing of substance. It You're left us missing- at you're exactly missing the the same point. place we were before. وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے صدر کو ایران حملے کا مشورہ دیا تھا
تو انہوں نے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ کیبنٹ پہ صدر کو دیے گئے مشوروں پر بات نہیں کی جاتی۔ ہیکسن کے ماضی کے سخت بیانات سے متعلق بھی سوالات اٹھائے گئے کہ کیا انہیں جنیوا کنونشن کے مطابق جنگی جرم کہا جا سکتا ہے۔ جواب میں امریکی سیکرٹری وار ٹال بٹول کرنے لگے۔ Did you advise the president that we should attack Iran? In this position, in the cabinet, we never talk about what we would advise the president to do or not. Do you think the president or you deserve more? I've been in every meeting, and he got every perspective possible when it came. I'm just asking what your perspective is. Are you afraid to take ownership of this? Do you think it was a good idea or not? Do I think it's a good idea to confront a nuclear bomb to start this in the war? hands of the? Imagine what the world would look like right now if Iran had a nuclear weapon. Okay, listen. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Quickly, on March 13th in a press conference, you said we will give them no quarter, no mercy. In order for no quarter or no survivors is a war crime under the Geneva Conventions. You understand that's murder. Do you stand by that statement? The Department of War fights to win. کانگریس میں اس پبلک ہیئرنگ کے دوران اصل تصادم اس وقت سامنے آیا جب جنگ کی اکنامک سوالات پر جنگ کی معیشت پہ یعنی کہ جنگ کی کاسٹ پر سوالات اٹھائے گئے۔ پینٹاگن نے بتایا کہ جنگ پر اب تک تقریباً $25 بلین خرچ ہو چکے ہیں اور یہ اخراجات صرف 2 مہینوں میں ہوئے۔ کانگریس نے پوچھا کہ امریکی عوام کو تیل، خوراک اور مہنگائی کی صورت میں کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ جواب میں پیٹ ہیکسن نے الٹا سوال کر دیا کہ ایران ایک نیوکلیئر بم کی قیمت کیا دے سکتا ہے۔ Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what the... You're playing gotcha questions about domestic... No, it's not. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that hit the Iranian school. You don't know what we're paying in terms of gas. You don't know what we're paying in terms of food. Your 25 billion number is totally off. It's the incompetence. You said you won't get us into bad wars. You said you would bring down the prices. You know what I'm sad for? I'm sad for all the people who voted for Trump. I'm sad for them because you betrayed them. You betrayed a lot of that MAGA base. کانگریس میں ہونے والی اس ہیئرنگ میں بنیادی سوال یہی پوچھا جا رہا تھا کہ جنگ آخر رکے گی کہاں اور اس جنگ سے نکلنے کا کیا پلان ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان کی وار کیبنٹ کی جانب سے صرف ایک بیانیہ سامنے آیا، ہم جیت رہے ہیں۔ یہ ہیئرنگ اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن اب جنگ پر تقسیم ہو چکا ہے۔ ریپبلکنز کی بڑی تعداد یعنی کہ ٹرمپ کی پارٹی کی بڑی تعداد جنگ کی حمایت کر رہی ہے، گو کہ تمام ریپبلکنز نہیں کر رہے، جبکہ ڈیموکریٹس اسے سنگین غلطی قرار دے رہے ہیں۔ اس ہیئرنگ میں اور اس کے پس پردہ جو تمام معاملات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہم واشنگٹن جائیں گے، جہاں پہ ممتاز سینئر صحافی وائس آف امریکہ کے سابق ساؤتھ ایشیا ہیڈ محترم فیض رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیض بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ تقسیم تو بہرحال یہ جماعتی بنیاد پر تو ہمیشہ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکمراں جماعت ریپبلکنز کی جو اکثریت ہے وہ ٹرمپ کی اس جنگ کے ساتھ ہیں اور جو حزب اختلاف کی جماعت ہے اپوزیشن ڈیموکریٹس وہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن مجموعی تاثر جو ہے امریکہ میں جو پول سامنے آ رہے ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں نا کہ ایک انتہائی غیر مقبول جنگ ہے اور ایک انتہائی غیر مقبول پریزیڈنٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ بالکل کامران بھائی، بہت بہت شکریہ، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ پچھلی جنگوں کی طرح بھی ایک انتہائی غیر مقبول جنگ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ پچھلی کوئی بھی جنگ ایسی نہیں رہی امریکہ میں جس کو یہاں پر مجموعی طور پر امریکی عوام نے سپورٹ کیا، اور یہ صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی اور خصوصاً جو ان کا کلوز ایک جو گروپ ہے وہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت اپنی لوویسٹ پاسبل پاپولیرٹی ریٹنگ پر ہیں، یعنی 34% پر، لیکن اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً 36-35% پر کسی بھی حالت جنگ میں رہے ہیں۔ تو حالات ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں صدر ٹرمپ بالکل مجبور ہو جائیں کہ وہ کوئی بہت ہی واضح اور کوئی جلدی کوئی فوری فیصلہ کریں اور اس جنگ سے نکلنے کا ایک اعلان کریں باقاعدہ۔ ابھی وہ سمجھتے ہیں اور ان کی خود اپنی آپ نے خود جیسا کہ کئی ساؤنڈ بائٹس بھی سنائی جو اپنے وزیر ان کے جو جنگ اور وزیر دفاع دونوں کہلاتے ہیں، تو وہ ان کی ابھی بھی جو ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ یہ ابھی جو دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس سو ٹو اسپیک، کہ وہ اسی اس پر چلتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ خود آپ نے دیکھا آج جو سپریم لیڈر کا بیان جو سامنے آیا ہے، تو وہاں پر بھی جو ان کی جو میکسیملسٹ جو پوزیشنز تھیں اس
پر کوئی فرق نہیں آیا. تمام مذاکرات کے باوجود تمام دنیا کا جو سخت پریشر ہے دونوں ممالک پر اور اس وقت جو معاشی حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر اڑے ہوئے ہیں. امریکہ جو بہت بڑا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ دیکھیں ایک برکمین شپ ہے دونوں طرف سے اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت لیوریج زیادہ ہے. اب امریکہ کا لیوریج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن ان کی ٹائم لائن بھی کافی چھوٹی ہے. دوسرے لفظ میں یہ کہیے کہ اس وقت بہت سی ایسی ڈیڈ لائنز ہیں صدر ٹرمپ کے پاس جن کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا اور وہ چاہتے ہیں کہ خصوصاً مڈ ٹرم سے پہلے اس معاملے کو جلدی سے لپیٹیں اور جب عوام کے پاس ان کی پارٹی 435 اس وقت کانگریشنل سیٹس ہیں جو کہ دے آر اپ فار ری الیکشن تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ریپبلکن پارٹی ہار جائے اور اگر ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ انہیں تیسری بار اگر یہ امپیچ ہوتے ہیں تو معاملات ریپبلکن پارٹی کے لیے اور خود ان کی اپنی ایک لیگیسی کے لیے جو پریزیڈنشیل لیگیسی ہے وہ انتہائی خراب ہو سکتے ہیں. لیکن فرق یہی ہے دیکھنا ہے کہ آخر جو نقصان ہے کس کا زیادہ ہو رہا ہے. ویسے تو بھائی یہ امریکہ میں جنرلی جو ہے وہ انہرٹ ہے جیسے کہ بار بار ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ جو عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں ہیں اس کے اثرات بہرحال امریکہ میں بھی ہوتے ہیں چاہے وہ جتنا بڑا بھی پروڈیوسر ہو اور جو بھی آج کل کی ڈائنامکس ہیں اس میں اس کا اثرات امریکہ میں ہوتے ہیں اور آلریڈی جو ہے وہ پمپ پہ وہ نظر آ رہا ہے پیٹرول پمپس پہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک موقع پہ جو برینٹ کروڈ تھا وہ تقریباً $126 پر بیرل ہو گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید بڑھ سکتی ہے قیمت. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کیونکہ جیسے آج یہ $126 پر بیرل ہو گیا ابھی تو خیر تھوڑا کم ہو کے 112-13 ہو گیا. یہ کتنی بڑی جو ان کے نفس پہ سوار ہوگی یہ چیز کہ یہ اس کو تو بہرحال ان کو روکنا ہے نا اور اس کے لیے ہرموز کا مسئلے کا حل نکالنا ہے. جی کامر صاحب دیکھیں اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ آج کی رپورٹ آئی ہے کہ ان کی اکانومی ایکچولی گرو ہوئی ہے یعنی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے سلائٹلی زیادہ نہیں لیکن گروتھ ریٹ بڑا ہے پچھلے چند مہینوں میں. نمبر 1 انفلیشن بڑا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی فرق پڑ رہا ہے اس وقت جیسے کہ آپ نے جو گیس اسٹیشنز پہ پمپ پر جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود میرے اپنے نیبرہڈ میں اس وقت تقریباً آلموسٹ $4.30 4.50 تک گیس جا چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک جو اکنامک ڈسسیٹسفیکشن ہے اس کا جو نقصان اصل ہونے والا ہے وہ نومبر میں ہوگا یعنی جبکہ ووٹس لوگ ڈالنے جائیں گے. اگر مظاہرے یہاں ایسے کوئی میسو مظاہرے نہیں ہو رہے تو اگر وہ یہ اکنامک جو ان کا ایک ڈاؤن فال تو نہیں کہوں گا میں جو امپیکٹ ہے لوگوں کی جیبوں پر پاکٹس پر تو وہ اگر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے میجر ووٹر ٹرن آؤٹ پر اور ریپبلکنز وہ لوز کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے کوئی ایک سبسٹینٹیو تھریٹ کہلائے گا. لیکن چونکہ ابھی 4-5 مہینے باقی ہیں ٹرمپ صاحب کے پاس ریپبلکن پارٹی کے پاس تو ان کا اپنا خیال یہ ہے جو ان کے پالیسی میکرز ہیں یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حالات ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے جو ایک خاص بات ہے جیسے میں ایک مصرع اس میں دہراتا ہوں اکثر کہ کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں جو پیچھے ان کا معشوق بیٹھا ہوا ہے یعنی جو زائونسٹ لابی ہے اور نیتن یاہو ہے وہ کس حد تک اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ ایک کوٹ ان کوٹ جو کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک انفنشڈ ایجنڈا اور انفنشڈ جاب کو چھوڑ کر یہ واپس آ جائیں. تو اس میں یہ فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اکنامک فیکٹر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا ایک ڈسسیٹسفیکشن بڑھے گا لیکن ابھی ان کو اس ڈسسیٹسفیکشن کا براہ راست کوئی نقصان نہیں ہو رہا سوائے یہ کہ پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے. سو بی اٹ یہ ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں یہ لوگ. جی بہت بہت شکریہ. آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان سمیت دنیا کے درجنوں ملک ایک بڑے معاشی زلزلے سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف ایک ہے. ایران مذاکرات میں ڈیڈ لاک نے گلوبل آئل پرائسز کو اب بے قابو کر دیا ہے. برینٹ کروڈ آج $126 فی بیرل تک پہنچ گیا تھا اب تقریباً $113 تک آ گیا ہے. یہ مارچ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے بعد ہائیسٹ لیول ہے. اس اچانک اضافے نے پاکستان جیسی امپورٹ بیسڈ اکانومی کے لیے بڑی بڑی خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں. پاکستان اپنی تیل کی ضروریات کا 80% سے زائد امپورٹ کرتا ہے اس لیے گلوبل پرائسز میں یہ جھٹکا فوری طور پر لوکل اکانومی میں منتقل ہو رہا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق 2008 کے کرائسس کے بعد یہ بلند ترین سطح ہے جس کے اثرات اب مرحلہ وار سامنے آنے شروع ہوں گے.
اس جنگ کے پہلے جھٹکے میں پاکستان آئل پرائسز پہلے ہی تاریخی بلندی تک پہنچا چکا ہے. دوسرا جھٹکا صورتحال کو مزید بدتر بنا سکتا ہے اور بنائے گا. کل وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کا اشارہ دیا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ویکلی آئل امپورٹ بل جو $300 بلین تھا اب $800 ملین تک پہنچ چکا ہے. خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے. ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے. اس بیک گراؤنڈ میں پیٹرولیم پرائسز میں 25 روپیز فی لیٹر اضافے کا امکان ہے جس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں $400 فی لیٹر سے زائد ہو سکتی ہیں. تیاری کر لیں، آپ کا پیٹرول آپ کا ڈیزل $400 فی لیٹر ہو سکتا ہے سیٹرڈے سے. گلوبل آئل مارکیٹ میں ہر $10 کے اضافے سے پاکستان میں مہنگائی 0.5% اور 0.6% تک بڑھنے کا خدشہ ہے. اس کے ساتھ ہی امپورٹ بل میں تیزی سے اضافہ ہوگا. اندازوں کے مطابق ہر $10 اضافے پر تقریباً $1.5 بلین کا اضافی پریشر پاکستان کے ریزروز پہ پڑتا ہے جبکہ موجودہ صورتحال میں یہ پریشر سالانہ بنیاد پر $6 سے $7 بلین تک پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ فیول پرائسز ایڈجسٹمنٹ کے باعث بجلی بھی بہت مہنگی ہو جائے گی کیونکہ پاکستان میں پاور پروڈکشن کا ایک بڑا حصہ اب بھی تیل اور RLNG پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اضافہ گھریلو صارفین کے ساتھ انڈسٹریل سیکٹر کو بھی متاثر کرے گا. اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے اخراجات بڑھیں گے جس سے سپلائی چین پر دباؤ بڑھے گا. انفلیشن ریٹ تقریباً 2 سال بعد دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں داخل ہو سکتا ہے. مہنگائی کا طوفان ہے جو آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے. ماہرین کے مطابق انرجی کرائسس کی وجہ سے GDP گروتھ میں 1 سے 1.5% تک نمایاں کمی بھی آ سکتی ہے جو پاکستان کے لیے پہلے ہی ایک میزریبل GDP گروتھ تقریباً 3% کی ہے وہ کم ہو کے 2% ہو سکتی ہے اگر یہ کرائسس ایسا ہی چلتا رہا. جو اس فسکل ایئر میں پہلے 3.2% تھی ہماری جو GDP گروتھ تھی لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ بہت زیادہ اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. اگر یہ کرائسس جاری رہ سکتا ہے یہ 2% سے بھی کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ روپے پہ بھی پریشر پڑ سکتا ہے. ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ مہنگے تیل کی ادائیگی کے لیے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوگا. اس سے امپورٹڈ انفلیشن کا ایک نیا چکر شروع ہو سکتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ کر $7 بلین تک ہو سکتا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے جو ریونیو ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافے جیسے اقدامات پہ مجبور ہو سکتی ہے. گویا گلوبل مارکیٹ میں آئل پرائسز جلد نیچے نہ آئیں تو پاکستان کو بدترین سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستانیوں کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا. اس میں ممکنہ طور پہ پیٹرول راشننگ بھی حکومت کہہ سکتی ہے. فریٹ کو سڑکوں کی بجائے ریل پر منتقل کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے تاکہ ایکسچینج ریزروز پر پریشر کم کیا جا سکے. سادہ الفاظ میں آپ کو کہوں تو بھائیوں بہنوں سمجھ لو گلوبل کانفلکٹ شروع ہونے والا یہ آئل کرائسس اب پاکستان کے لیے خطرناک اکنامک کرائسس بن رہا ہے اور مہنگائی کا طوفان 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے خدا نخواستہ ایک بہت بڑی سے کم نہیں ہو سکتا. یہ پوری صورتحال ہے مشکل صورتحال ہے. مارکیٹس کو اسٹاک مارکیٹس کو اس کو پہلے سے ادراک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست پریشر رہا. ایک موقع پہ انڈیکس تقریباً 3.5% کم ہو گیا تھا. اینڈ میں یہ تقریباً 1.7% کم ہوا. 2800 پوائنٹس میں آج کی کمی ہوئی. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں آج دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز معاشی اور کاروباری امور کے ماہر. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی. ایک بار پھر یہ بتائیے گا کہ حالیہ سالوں میں حالیہ 2-3 سالوں میں ہم نے ایک بڑی سٹیبل ماحول دیکھا. سٹیبل ہم نے اپنے جو ہماری اکانومی کے معاملات تھے بہت کنٹرولڈ بہت مینیجڈ بہت اچھی طرح سے چل رہے تھے. مگر یہ تو ایک بہت سیویئر کرائسس ہے ریسنٹ ایئرز کا بلکہ کہیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران بھائی. نہیں 3 سال کا یہ جو ہم پینفل اسٹیبلائزیشن تھا اس کے بعد امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید GDP جو ہے 4% یا اگلے سال 4.5% بڑھے. اور یہ بھی کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ جو پرچیزنگ پاور ہے ریئل ٹرمز میں 10 سال سے متاثر ہو رہا تھا. ابھی سے نہیں 2015 سے 25 تک پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کے حساب سے وہ شاید کچھ بہتر ہو غربت میں کمی آئے. مگر یہ جو کرائسس ہے یا جو مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے اس نے ان امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے. ابھی بھی میرے خیال میں کوئی بہت تشویشناک تو بات ہے بہت تشویشناک نہیں ہے کیونکہ یہ کتنا لمبا چلے گا. تو ہمارا یہ اندازہ ہے جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا ساری چیزیں صحیح ہیں.
تو ہمارا یہ اندازہ تھا کہ یہ 3 ماہ میں ختم ہو جائے گا، تو 2 ماہ ختم ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اگلے ماہ کے اینڈ تک، اگلے 4 ہفتے میں یہ تیل کی قیمتیں جو ابھی 112 ہو گئی ہیں یا 14 ہو گئی ہیں برینڈ کی، یہ دوبارہ 80-90 ہو جاتی ہیں تو پاکستان ریکور دوبارہ کر سکتا ہے. مگر جتنا یہ پرولونگ ہوتا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. تو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آیا یہ 3 مہینے سے زیادہ پرولونگ ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ہوتا ہے تو یہ تشویشناک بات پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہوگی. اب تک کیا ڈیمیجز انکر کر چکا ہے، کیا نقصان اب تک ہو چکا ہے؟ آگے والی بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن آلریڈی جو ڈیمیج ہو گیا ہے. دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بتایا کہ تیل کی قیمتیں لوکلی بہت تیزی سے بڑھی ہیں. پھر پاکستان کا ہمارے حساب سے $300-400 ملین کا تیل کا بل ہر مہینے کا بڑھ رہا ہے، جس نے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ریزرو پہ بھی پریشر ہے. اور مہنگائی جو ہے، جو ویکلی انفلیشن آتا ہے، جو ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے CPI کا، وہ 14% ہو گیا ہے. اور ہم جو حالیہ سالوں میں سب سے زیادہ اور ہمارا خیال ہے کہ جو CPI ہے جو مین انفلیشن کا ہے، وہ یہی حالت رہے تو اگلے 1-2 مہینے میں ہو سکتا ہے 10 سے 12% ہو جائے. اور یہ سینٹرل بینک اور ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو 5 سے 7 کی رینج ہے اس کے بیچ میں رہے گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈسرپشنز ہیں، مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ بجلی کی تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، حکومت کا فارن ایکسچینج ریزرو پہ پریشر آ رہا ہے، اور اوور آل انفلیشنری پریشر بڑھ رہے ہیں. مگر ابھی تک تو حکومت نے کافی اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا ہے. مگر اگر یہ 3 ماہ سے زیادہ چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سخت اقدامات لینے اچھا سہیل بھائی، آپ جیسے لوگ جو ماہرین ہیں اور وہ سب اس بات پہ اطمینان کا سانس لے رہے ہیں، جو شاید پاکستان کے ایک عام آدمی کو پسند نہ آئے، کہ حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، حکومت نے انرجی کی قیمتیں بڑھائیں، حکومت نے ریشننگ کے لیے اقدامات اٹھائے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مگر حکومت نے قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں اور وہ اپنے پاس سے اس کا وہ بوجھ اٹھاتی رہی ہیں. تو کیوں آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت نے قیمتیں بڑھائیں؟ یہ بڑی عجیب سے بات ہے. عام عوام جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ حکومت کو نہیں بڑھانی چاہیے، اور وہ بالکل سوچ ان کی صحیح ہے. اگر حکومت کے پاس ریزروز ہوں، FX ریزروز ہوں، فارن ایکسچینج ریزروز ہوں، جو ہمارے پڑوسی ممالک جیسے انڈیا کے پاس ہیں، اگر حکومت کا فسکل خسارہ 2-3% ہو، اگر حکومت کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو اوور دی ایئرس، تو حکومت کو اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری وار ریلیٹڈ میجر میں عوام کو کاسٹ پاس آن نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے ریجن میں کہ پاکستان نے تو بہت زیادہ پاس کی، سری لنکا نے پاس کی، بنگلہ دیش نے ابھی جا کے تیل کی قیمتیں بڑھائی، اور انڈیا نے کوئی زیادہ نہیں بڑھائی ہیں. دا ریزن از کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. جب آپ کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا مطلب ملک کے پاس خود ہی پیسے نہ ہوں، یا ملک جو ہے ایک بیمار ہو، ہسپتال میں ہو، تو جب بیمار ہیں یا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو مزید سبسڈی دینا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو جو ہم جیسے کچھ اکانومسٹ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی سرکار کو نہیں دینی چاہیے اور عوام کو دینا چاہیے، اور عوام کو اس کا درد بھی ہوتا ہے اور اس کو اس کا پرچیزنگ کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنا خسارہ نہ بڑھائے. اگر حکومت نے اپنا خسارہ بڑھایا، جو پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، ہم نے یہ 2022 میں بھی دیکھا، 2008 میں تو بہت شدید دیکھا تھا، تو وہ عارضی ریلیف جو ہم عوام کو دیتے ہیں اور حکومت اپنا فسکل ڈیفیسٹ بڑھاتی ہے، اس کے لانگ ٹرم میں امپلیکیشن اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور جو ریزرو کے لیول ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر ایونچولی ڈیفالٹ کے قریب چلے جائیں. تو ایک کمزور ملک کے لیے سبسڈی کو پاس نہ دینا یہ بہتر ہے. اچھا سہیل بھائی، یہ صرف کمزور اور غریب یا نسبتاً کمزور معیشت جیسی پاکستان ہے، صرف وہ ممالک نہیں ہیں. ہم نے تو یہ مطلب یہ اصول تو یہ ہے کہ جو امیر ترین ممالک ہیں وہاں پر بھی اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ پمپ پہ وہ قیمت بڑھا دیتے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ UK ہو، چاہے اس طرح کے ممالک ہو، وہاں پہ تو آئی بلیو سبسڈی تو نہیں دیتے. میں نے کہا دیکھیں یہ شارٹ ٹرم میں جس طرح انڈیا کر رہا ہے کچھ اور شارٹ ٹرم میں کرتے ہیں، مگر ڈیولپ کنٹریز میں تو بالکل نہیں ہوتا. مگر ڈیولپ کنٹریز میں جو پیٹرول کا خرچہ ہے وہ سیلری کا بہت کم پورشن ہوتا ہے. پاکستان میں ایک عام آدمی جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، اس کا 15-20 ہزار پیٹرول میں چلا جاتا ہے. تو 50% بڑھ گیا تو اس کی 10% تنخواہ اڑ گئی. دوسری جانب جو آپ نے کہا وہ ایک یہ بھی اکانومک تھیوری ہے جو حکومت کر رہی ہے، جس میں کچھ ڈسٹورشن ضرور ہیں کہ اگر تیل ہم نے سستا رکھا
400 کی جگہ 200 رکھا تو لینڈ کروزر بھی 200 میں بھرا رہی ہوگی اور ایک غریب بائک والا بھی 200 میں. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں اس کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دی جائے جو حکومت کر رہی ہے. اچھا سہیل بھائی، ایک چیز ہے نا کہ یہ ابھی ظاہر مشکل صورتحال ہے، مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ود ان ڈیز اینڈ ویکس، کپل آف ویکس انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی نہ کسی ہارموز کھل جائے گا تو ایک یہ فری فلو شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم آہستہ آہستہ مہینوں میں ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جو پری وار والی سچویشن تھی، وچ واز ناٹ بیڈ. $65 پر بیرل، $60، $70 پر بیرل، اور پھر ایک گلٹ ہے. اور اب ہم ایک نئی سینیریو دیکھ رہے ہیں جس میں سے اوپیک سے UAE نکل گیا ہے، اور وہ تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر تھا. پھر امریکہ نے ایک بہت بڑا وہ ہے، پھر رینیوبل کا پریشر ہے، پھر EVs ہیں، پھر یہ ہیں. آگے چل کے تو اس تیل کی قیمت اس جگہ کھڑی ہوتی نظر نہیں آتی. تو پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان کے لوگوں کو جو اس وقت ڈیمیج ہوا ہے، صبر رکھیں، انشاءاللہ آگے چل کے مہینوں میں ہی حالات زیادہ بہتر ہونے والے ہیں. دیکھیں آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے ذہن پہ $112-118 کا تیل کا سایہ اور ٹرمپ صاحب کے جو خطرناک اسٹیٹمنٹ ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو انالیسز کیا کہ ہماری GDP 2-3% ہو جائے گی، $6-7 بلین کا آئل، تو اس میں آپ نے ازیوم کیا ہے کہ اگلے 12 مہینے یہ حالات رہے. صحیح بات ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ ہمارا خیال تھا کہ 3 مہینے تک پاکستان اس کو مینج کر سکتا ہے، 2 مہینے میں ہیں، اور میرے خیال میں ہائی پروبیبلٹی ہے کہ یہ 3 ماہ سے زیادہ نہ چلے. تو اگر یہ 3 ماہ میں ختم ہو گیا تو جو اگلا سال ہے اس میں GDP ہمیں لگتا ہے کہ 4% سے زیادہ ابھی کر لے گی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ UAE نے جو OPEC چھوڑا ہے اس سے تو سچویشن اور بہتر ہوگی. اگر 70 نہیں، 65 نہیں، $80 بھی تیل آ جائے تو بھی پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی سچویشن ہو جائے گی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ پاکستان نے جو اتنی ڈپلومیسی کی ہے جس کے لیے آپ کو کچھ ثمرات نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ کے جو LNG کی آپ کے پاس سپلائی مل رہی ہے، پیٹرول کی مل رہی ہے، ڈیزل کی مل رہی ہے، سری لنکا میں لائنیں لگ رہی ہیں، بنگلہ دیش میں ریشننگ ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو ثمرات ملیں گے وہ بھی پھر ہمیں اگلے سال اکانومی میں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی وہ سچویشن تو نہیں ہوئی کیونکہ بجٹ پہ بہت ایکسپیکٹیشن ہے. وہ جس گروتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، نکلنا ہے، سب کچھ جس کی تیاریاں تھیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بجٹ میں ایسے کنسیشنز آئیں گے اور جس میں خاص طور پہ ٹیکسیشنز کے متعلق ہوں گے، سپر ٹیکس ختم ہو یا اور دوسرے ٹیکسز، سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسز کم ہو، کاروبار جو ہے اس پہ ٹیکسز کم ہو. یہ تمام معاملات جس کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی، وہ بجٹ میں جو کنسیشن دینا ہے یا جو بجٹ میں سو کالڈ سٹیمولس دینا ہے وہ ابھی تو ڈیمیج نہیں ہوا ہے. دیکھیں اگر جب تک بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور حالات یہی رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ توقعات جو ہمیں پہلے تھی سٹیمولس کی وہ شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اسی کے لیے ایک IMF کا وفد بھی آ رہا ہے جو بجٹ تجاویز پہ غور کرے گا. اب میں نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا پرولونگ ہوتا ہے. اگر یہ بجٹ سے پہلے حالات صحیح ہو گئے تو میرے خیال میں حکومت اور IMF دونوں یہ کنسیڈر کریں گے، مگر اگر یہ بجٹ تک جاری رہا تو فی الحال تو مجھے نہیں لگتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر بجٹ کے 15 دن کے بعد حالات نارملائز ہو جاتے ہیں تو حکومت کے پاس گنجائش ہوتی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی. اور حکومت کے لیے بجٹ کی کوئی تاریخ تو نہیں ہے نا، وہ ویٹ کر سکتے ہیں، جون کے فرسٹ ویک تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں. نہیں، 1 جولائی سے ہوتا ہے اور فائنانس بل جون کے آخر میں اپروو ہوتا ہے، تو بہت ساری پورا مہینہ وہ ہے ابھی بھی. ہاں 2 مہینے ہیں، مئی جون کا مہینہ ہے. اور یہ جو ہماری اسٹار پرفارمنس اسٹاک مارکیٹ تھی وہ جو ظاہر کے پریشر میں آئی ہے، ناٹ ٹریمنڈس پریشر بٹ یو نو اس کی بھی ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی. نہیں، اس کا بھی دیکھیں اگر کامران بھائی پچھلے 3 سال مارکیٹ نے اب نارمل ریٹرنز دیے ہیں اور اس سال 6% گری ہے، تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان کی مارکیٹ نے اچھا ریٹرن دیا ہے. مگر جو اوور آل چیزیں ہو رہی ہیں اس سے بہت زیادہ لیکوڈیٹی ابھی بھی پاکستان میں ہے، جس کا آپ کو اندازہ بتائیں کہ 2 مہینے میں جو پراپرٹی کی پرائزز ہیں خاص طور سے کراچی کے پوش علاقوں میں وہ 30% بڑھ گئے ہیں. وہ دبئی کے جو حالات ہو رہے ہیں دبئی میں بھی اور ہمارے جو تعلقات ہو رہے ہیں، تو اگر یہ تھوڑا سا یہاں پہ سٹیبلٹی آئے گی، آئل کی پرائز نیچے آئیں گی اور یہ معاملات حل ہوں گے تو آئی تھنک یہ جو 6% گری ہے یہ تو ریکور ہو جائے گی. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے اپنا ٹارگٹ دیا تھا سال کے شروع میں 2 لاکھ کے قریب، تو اگر یہ جنگ جون تک بھی رک جاتی ہے تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 12 مہینے میں یہ 2 لاکھ کی سطح. اگلے 12 مہینے میں یا اس فائنینشیل ایئر میں یا اس کیلنڈر ایئر میں؟ نہیں، ہمارا تھا کہ اگلے ہم نے جب رپورٹ کی تھی تو دسمبر تک تھا، تو دسمبر 2026 ہو سکتی ہے اگر یہ جنگ کے معاملات ختم ہو گئے. تھینک یو سو مچ. ایران اور امریکہ کی جنگ نے گلوبل الائنسز کی کمزور بنیادوں کو بھی بے نقاب کیا ہے. پہلے یورپ اور امریکہ کا اتحاد پارا پارا ہوتا نظر آیا، اب عرب اسٹیٹس کی باری ہے.
دو بڑے گلف آئل پروڈیوسر سعودی عربیہ اور یو اے ای ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن عرب سٹیٹس کے اس اتحاد میں پہلی دراڑ 2017 میں دیکھی گئی تھی۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب سعودی عربیہ اور یو اے ای نے قطر کے بیک آؤٹ کا اعلان کیا تھا۔ قطر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتا تھا، جبکہ سعودی عربیہ اور یو اے ای چاہتے تھے کہ تمام گلف کنٹریز ایک مشترکہ لائن پر چلے۔ اس بائیکاٹ کے بعد 2019 میں قطر نے اوپیک سے باقاعدہ علیحدگی اختیار کی، اور اس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان یہ تناؤ بھی اچانک سامنے نہیں آیا۔ اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے یمن میں خانہ جنگی کے معاملے میں دونوں ملکوں نے مخالف گروہوں کی پشپناہی کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ نے یمنی حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ یو اے ای نے حکومت مخالف گروپ ایس ٹی سی کی حمایت کی۔ دسمبر 2025 میں سعودی عربیہ نے یمن میں ایک اسلحہ کھیپ پر بمباری کر دی، جسے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے مطالبے پہ یو اے ای نے اپنی فوجوں کو یمن سے نکال لیا، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہوئی۔ پھر سوڈان میں بھی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی، جہاں سعودی عربیہ اور ابوظہبی کی ترجیحات میں پرائرٹیز میں واضح فرق نظر آیا۔ تاہم حالیہ امریکہ ایران جنگ نے اس تقسیم کو نئی شدت دی ہے۔ سعودی عربیہ نے پاکستان، ایجپٹ اور ترکیہ کے ساتھ مل کر ڈپلومیٹک ریزولوشن کی کوشش کی ہے۔ یو اے ای نے بھی امن مذاکرات کی مخالفت نہیں کی، مگر اس کا اصرار رہا ہے کہ اس امن معاہدے میں عرب ریاستوں، خاص طور پہ یو اے ای کی مستقبل میں پراپر سیکیورٹی کی 100% گارنٹی ہونی چاہیے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ایران کے متابڑ توڑ حملے بنے جو اس نے اس جنگ کے دوران یو اے ای پہ کیے۔ 28 فروری سے 14 اپریل یعنی جنگ بندی ہونے تک ایران نے یو اے ای پر 2819 ڈرون اور میسائلز اٹیک کیے، جبکہ اپنے دشمن اسرائیل پہ صرف 1357 اٹیکس کیے۔ گویا ایران نے اسرائیل سے زیادہ یو اے ای کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ ایمریٹس اس تھریٹ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے، مگر اس دوسری طرف صرف جنگ بندی کی کوششیں چل رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یو اے ای سمجھتا ہے کہ عرب اور مسلم ریاستوں نے اس معاملے پر اس کی ٹھوس حمایت نہیں کی۔ گلف کی تاریخ میں ہم نے کبھی ایران کی جانب سے اس پیمانے وسعت اور شدت کا حملہ نہیں دیکھا۔ تعلقات ہمیشہ مشکل رہے ہیں، لیکن ہر خلیجی ریاست نے ایران کے ساتھ کنٹینمنٹ کی پالیسی اپنائی، اور یہ تمام پالیسیاں چاہے وہ ثالثی کے ذریعے ہوں، مشترکہ توانائی کے منصوبوں میں شمولیت کے ذریعے ہوں یا اسٹریٹجک معاہدوں کے ذریعے ہوں، اب ناکام ہو چکی ہیں۔ بدقسمتی سے جی سی سی کا موقف تاریخی طور پر سب سے کمزور رہا ہے۔ حملے کی نوعیت اور سب کو لاحق خطرات کو دیکھتے ہوئے یہ موقف تاریخ کا کمزور ترین موقف تھا۔ یہ وہ پورا پس منظر ہے جس نے کہ خلیجی ملکوں میں اس خلیج کو جنم دیا ہے۔ پاکستان بہت مشکل صورتحال میں ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، فارن پالیسی چیلنج ہے، کیونکہ تمام عرب ممالک ساتھ، عرب ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، اوبویسلی سعودی عرب کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ یہ تمام معاملات میں بہرحال پاکستان کو ایک بہت ہی بیلنس اسٹرائک کرنا ہے، اور اس پوری کیفیت میں ان تمام عرب ریاستوں کے ساتھ جو دیرینہ تعلقات ہیں ان کا بھی تحفظ جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کی ایک پرائرٹی ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو اسٹریٹجک افیئرز، سیکیورٹی اور ملٹری افیئرز کے ماہر، پاکستان کے میں قومی سلامتی کے پرائم منسٹر کے قومی سلامتی کے مشیر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ صاحب۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اوور آل تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن آج کل بلاکس، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ جتنے بھی امپورٹنٹ دنیا کے بلاکس ہیں یا گروپس ہیں، ان میں فشر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنی سوورن انٹرسٹ کی وجہ سے کنٹریز اپنی الگ الگ پوزیشن لے رہے ہیں۔ کبھی بھی ظاہر ہے کہ مسلم امہ کوئی ایک بہت ہی متحد تو کوئی سالڈ گروپ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ جی سی سی کنٹریز وغیرہ، عرب سٹیٹس جو ہیں، یہ ایک بہت ٹھوس گروپ سمجھا جاتا تھا، ایک بہت ٹھوس ان کی حقیقت تھی۔ اس میں یہ فشرز آنا جو کہ 2017 میں شروع ہوئے جب قطر کا بائیکاٹ وغیرہ ہوا تھا، ہے اوور آل بڑی تکلیف دہ بات، اور پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کی سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت ہی قریبی تعلقات ہیں ان تمام عرب ریاستوں کے ساتھ، تو ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، لیکن تھوڑا سا اس کو وسیع نظری سے دیکھیے گا، تھوڑا سا اس کی دی ادر سائیڈ جو ہے نا اس کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ عالم اسلام کیوں متحد نہیں رہ سکا۔ تو دیکھیے، جب آٹومن امپائر جب ٹوٹی ہے تو اس کے بعد اور ورلڈ وار 2 کے رزلٹ میں یہ جو
عرب ورلڈ جو مارز وجود میں آئی ہے تو اس کو شروع سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ عرب اسرائیل وار جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی ہیں. تو شروع سے ہی پیدائش سے تھوڑی دیر بعد ہی یہ بورن امبیٹلڈ جیسے اینیمیز ہوتے ہیں نا اس طریقے سے یہ رہیں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ پریزیڈنٹ ناصر کے ساتھ کیا ہوا, پھر پریزیڈنٹ سادات کے ساتھ کیا ہوا, پھر شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جس دن سے یہ صدی شروع ہوئی ہے کیسے مسلمانوں کو انہوں نے زیر عتاب کیا ہوا ہے, افغانستان سے شروع کر کے پاکستان کو فلی کمٹ کر کے, پھر عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نیریٹو بنا کے, صدام کو پھانسی دے کے, پھر اس کا نام عرب سپرنگ رکھ کے, کیسے پھر انہوں نے ٹونیشیا, ایجپٹ, سیریا, لیبیا, ہمارے سارے نامور لیڈرز مار دیے اور یہ تمام ممالک شٹر ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب کوئی اپوزیشن نہیں رہی تو پھر اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے غزہ میں ظلم ڈھائے. پھر اس طریقے سے انہوں نے فارورڈ ایکسس جو ایران کا ہے اس کو ویکن کیا. پھر اس طریقے سے ایران پہ چڑھ دوڑے, ادھر سے انڈیا جو ہے ہم پہ چڑھ دوڑا. بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی میں بھی کو کا ایک بندوبست ہوا. تو ایز اے ہول آپ دیکھیے گا کہ کس ٹرموائل سے یہ دنیا مسلمانوں کی جو ہے وہ گزر رہی ہے. تو اس میں جو ہے کبھی بھی انہوں نے ہمیں اس طریقے سے مضبوط و مربوط ہونے ہی نہیں دیا. تو وی ہیو بین مینیجنگ آر سروائیول. تو اب آ جاتے ہیں جو لیٹسٹ سچویشن ہے واقعتاً جو ہے یو اے ای کا اوپیک سے, اوپیک پلس سے بہت بڑا ہی ڈفرینٹ سا موو ہے. اور آبویسلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سی سی میں ایک دڑاڑ پڑ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے خود ہی کہا کہ کس طریقے سے یمن میں جو ہے وہ دڑاڑ نظر آئی, کس طریقے سے سوڈان میں دڑاڑ نظر آئی, کس طریقے سے ابھی جو ہے بیسیکلی کیونکہ یو اے ای اور سعودیہ کا ایک طرح کا ٹف ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اوپیک کا ایک ڈیفنکٹ جو لیڈر ہے وہ سعودیہ ہے. بیسیکلی وہ کوارڈینیٹ کرتا ہے کہ کون سا ملک کتنا آئل نکالے گا اور پرائسز بھی وہ کرتا ہے. تو یہ بریک اوے جو کیا ہے یو اے ای نے ابھی اس کو ہی چیلنج کر دیا ہے. تو یہ بیسیکلی کانفرنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے, تو یقیناً پاکستان کے لیے چیلنج ہے, لیکن اس کو آپ نے بہت ایسی بیلنسڈ نظر سے دیکھنا ہے بیکاز یو اے ای سے ہم بہت زیادہ آئل لیتے ہیں, کلوز ٹو 5 بلین, یعنی کہ 4.60 کا فگر ہے 2024 کا. تو 2025 کا فگر اویلیبل نہیں ہے. تو اتنی بڑی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ ہے. اور جلیل صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ افراد میں بھی ہوتا ہے اور کمیونٹیز میں بھی ہوتا ہے اور اقوام میں بھی ہوتا ہے کہ تعلقات کبھی خراب ہوتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ صرف ہم جی سی سی کی بات کریں, قطر کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ایسے تعلقات ہو گئے تھے کہ 100% قطع تعلق ہو گیا تھا, کمپلیٹ بائیکاٹ ہو گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ بہت ہی پینفل سچویشن ایک دیکھی تھی, مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلقات آلموسٹ نارمل ہو گئے, بالکل ٹھیک ٹھاک, آنا جانا یہ وہ. تو اس دوران جو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے نا جلیل صاحب, کیونکہ کل اگر ان کے حالات اور تعلقات جو کہ اللہ کرے گا ہو جائیں گے پھر نارمل ہو گئے اور آپ نے اس دوران جو ہے وہ شاید اپنے مووز جو ہیں وہ زیادہ پروڈنٹلی نہیں مینوور کے تو آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ایک اینگل ہے نا. کامران صاحب ایک بہت ہی اپریشیبل آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کی جو فورن پالیسی جو مسلم ورلڈ میں پاکستان نے کنڈکٹ کیا ہے, پاکستان بالکل بیلنسڈ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ مسلم ورلڈ اس کا ایک ڈویژن تو ہے نا سیکٹرین بیسس پہ, پاکستان اس کا بھی حصہ نہیں بنا. بالکل تو پاکستان کی بہت ہی بیلنسڈ آؤٹ لک ہے. پاکستان اصل میں ان سب کا حصہ بن کے تو جینا چاہتا ہے. اور میں آئی ہیو اے کمپلیٹ فیتھ
اپنی فورن پالیسی میں جو اس کو سٹیئر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کسی وقت بھی وہ سائیڈ نہیں لیں گے. اور میں ابھی بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے یو اے ای کو دور کی نظر سے دیکھنا ہے. آبویسلی یہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, جی سی سی زیر عتاب ہے اور اس وقت اس طرح کے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے, چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, ایران جب ندامت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب یو اے ای کے ساتھ ڈیل کرے گا, سبسیکوینٹلی باقی جی سی سی ممالک کے ساتھ ڈیل کرے گا, تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اوور کم کر لیں گے. اور پاکستان کو کسی بھی ایک اس طرح کا کسی چیز کا حصہ اس طریقے سے نہیں بننا چاہیے, بلکہ دیکھیں پاکستان تو اتنی بڑی طاقت اور ایران میں جو ہے وہ میڈیٹ کر, تو میڈیٹر کا رول جو ہے ہمیں یہی ہمارا سٹیچر ہے کہ, اور یہی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یونیکلی یہ پوزیشن کیا ہے, اس کا ہمیں فائدہ ہی تب ہے دیٹ وی بلانگ ٹو آل. اور جنرل صاحب اس میں اور بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں, آفٹر آل ایک ریزولوشن ہوگا, یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا ایک بہرحال ایک ابھی نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلے گا, کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا مل جائے گا جس میں کہ ایک ورکیبل ریلیشن شپ جو ہے, ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے پوری ویسٹ ایشیا, پھر گلف, جی سی سی, ان ساری جو بھی سٹیٹس ہیں ایران سمیت جو ہے ان کی اسٹیبلش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ بہرحال اس مسئلے کا حل نکلنا ہے. جی کامران صاحب بالکل نکلنا ہے, اور ہمیشہ کے لیے جنگ نہیں رہ سکتی, تو obviously the war will come to an end. لیکن بیسیکلی یہ جتنا جی سی سی کے یہ چھوٹے ممالک جو ہیں بیسیکلی یہ لینڈ لاکڈ بھی ہیں, کیونکہ یہ پیچھے ان کے سعودی عربیہ ہے اور سامنے اسٹریٹ آف ہرموز ہے, یہ واٹر لاکڈ بھی ہیں. تو میں نے چند ایک جگہوں پہ یہ فلوٹ کی ہے سجیشن کہ بیسیکلی جتنے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ہمارے, ان کو پہلے سعودیہ اور پھر عمان, یہ سارا انڈر گراؤنڈ اور پھر انڈر سی ہوتے ہوئے ان کو آ کے گوادر پہ ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اپنا جتنا آئل ہے اس طریقے سے انڈر پائپ لائن لے آنا چاہیے, اور گوادر ول بی اے گریٹ ہیلپ ٹو دیم. ہم کسی اس طرح کے ڈسپیوٹ میں نہیں پڑیں گے, 2 آپشنز اویلیبل ہوں گے, ہرموز بھی چلتی رہے گی, یہ پائپ لائن بھی چلتی رہے گی. اس پائپ لائن کو ہم پھر ساتھ چائنا کے ساتھ بھی لنک کر دیں گے. ایران سے جو ہے پائپ لائن جو آئل کی ہے, گیس کی ہے, وہ ہمارے پاس انڈر گراؤنڈ یہاں سے آ جائے گی. آپ دیکھیے کہ پاکستان نیوی سے کتنا سٹریس ہٹ جائے گا, اور یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وی ول میک یوز آف دس جیوگرافی. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.